السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی بیماری جس کا ہم علاج بتانے جا رہے ہیں وہ ہے امراض خبیثہ کی ایک شاخ جس کو کہتے ہیں خنازیر یعنی کنٹھ مالا سکرافیولا۔ یہ مرض گردن کے گدود کے سوج جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ اس لیے اس کو کنٹھ مالا کہتے ہیں کہ چونکہ اس مرض میں گردن پھول کر وہ گول گول گردن کے گرد گدود جو ہے وہ ابھر آتے ہیں تو ایک ہار سا لگتا ہے گدودوں کا۔ گردن اس سے موٹی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو خنازیر بھی کہتے ہیں عربی میں، یعنی موٹی گردن والا۔ عربی میں اس کو خنازیر کہتے ہیں کہ یہ مرض خنزیر قسم کی مرض ہے، یعنی بہت ہی گندی ایک قسم کی۔ تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ گردن کے گدود متورم ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو درد نہیں ہوتا، لیکن بعد میں اس میں درد اور پیپ وغیرہ پھر وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں۔ پھر ان میں مواد بھی پیدا ہو جاتا ہے، زخم اور نسور کی قسم کا بن جاتا ہے۔ یہ مہینوں برسوں تک یہ اچھے نہیں ہوتے، پھر ان میں بخار ہوتا ہے، مریض روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے۔ آخر میں اس بیماری کی وجہ سے یہ پھیپھڑوں پہ اثر ڈالتا ہے تو سیل و تپ دق کی علامات جیسے ہو جاتی ہیں۔ یہ عموماً مرض جو ہے یہ مورسی ہوتا ہے زیادہ تر۔ عموماً آتش کی جن لوگوں کو آتشک ہوئی ہو ان کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ان کے ہیں، اور یا جو شرابی بہت زیادہ شراب پیتے ہیں، اور ان کے بچے جن کو آتشک ہوئی ہو یا یہ مرض پہلے ہو اور بچوں کے پیدا ہونے پر یہ پھر بچوں کو بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ اور مریض کا میلا کچلا رہنا، ماحول خراب رہنا، غذا اچھی نہ ملنا، آب و ہوا ناکافی، تو اس وجہ سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور سرخ بخار اور زکام۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک دوائی ہے کلکیریا کارب۔ یہ خنازیر یعنی کنٹھ مالا کی خاص دوائی ہے۔ اس کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں کہ سر پہ پسینہ آتا ہے، کھٹی بو والا پسینہ ہوتا ہے، جلدی گدود متورم ہوتے ہیں، جسم کے اور بھی گدود متورم ہوتے ہیں، اور مواد بھر جانے کا ڈر ہوتا ہے ایسے گدودوں میں، چہرہ زرد، مزید سست، بھدا، اور سر کے بال بلائی حصے میں وہ مقام جو بچپن میں تڑپتا رہتا ہے، ہڈیاں کھلی ہوتی ہیں، تو بڑا ہوا اوپر کا ہونٹ سوجا ہوا کلکیریا کارب کی علامتیں ہیں۔ یہ سر پر یا پاؤں پر پسینہ آتا ہے، چاک کی طرح کے پخانے آتے ہیں، اور ایسی گندی مندی چیزیں، مٹی، چاک، کولا، چولہے کی مٹی، یہ کھانے کو دل کرتا ہے۔ اور یہ کلکیریا کارب اس کی 3x میں دوائی دیں زیادہ اثر کرتی ہے، 3 مرتبہ روز۔ پھر کلکیریا فاس بھی اس کی دوائی ہے۔ جب کلکیریا کارب کے بعد مریض میں سیل کی علامات پیدا ہو جائیں، ہلکا ہلکا بخار، ہلکی ہلکی کھانسی، پھیپھڑوں میں درد، سینے میں درد دائیں یا بائیں، تو ہر وقت بخار رہنا، تو سیل کا خطرہ ہوتا ہے، پھر کلکیریا فاس بھی ساتھ دیتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ ایک اینٹی سورا دوائی ہے سلفر، یہ سب دواؤں کی سرتاج ہے۔ اس میں مریض بچہ ہو یا جوان زود رنج ہوتا ہے، چلاک ہوتا ہے، سر کے گرد پسینہ، جلد خشک، پھوڑے پھنسیوں کا نکلنا، یہ سب کمزوری کی علامت ہوتی ہیں۔ مریض ڈھیلا ڈھالا، بہت کمزور، ہڈیاں کمزور، تو ایسی حالت میں پھر بچہ سوکھتے چلے جانا، کلکیریا فاس پھر دیتے ہیں، سلفر دیتے ہیں۔ مریض عمر سے زیادہ جلدی بوڑھا نظر آئے تو ایسی حالت میں پھر سلفر 30 جو ہے صبح دوپہر شام۔ پھر ایک اس کی دوائی ہے سلیشیا، وہ خنازیری مجاز والے مریضوں کی یہ دوائی ہے۔ یہ ایسے وقت پر دیتے ہیں جب گدود میں مواد پیدا ہو گیا ہو، تو یہ دوائی مفید رہتی ہے 6X میں۔ پھر اگر مریض کا پیٹ بڑھ گیا ہے اور کمزوری ہے، دماغی اور جسمانی کمزوری دونوں واقع ہو گئی ہیں، اور پتھر کی طرح گدود سخت ہے، گلٹیاں، تو برائٹا کارب اس کی دوائی ہے۔ تو اس کے علاوہ مرکسال اس کی دوائی ہے، جس میں پسینہ آتا ہے بدبودار، خاص طور پر سر کے پاس، اور سہال وغیرہ بھی رات کو ہوتے ہیں۔ رات کو جس تکلیف زیادہ ہوتی ہے، پھر سلفر کے بعد یہ مرکسال دوائی کام کرتی ہے۔ اگر جب گدودوں میں مواد بھرنا شروع ہو جائے تو دیکھا کہ درد بھی کرتے ہیں، ہاتھ نہیں لگتا، تو پھر ہیپر سلفر دوائی دینی ہے۔ تو اس طرح اگر ایسے کیس جن کو پارا کی مقدار بہت زیادہ دی گئی ہو اور اس کے ذہن پر بھی اثر ہو، تو آرم مٹیلیکم دوائی ہے۔ اور اگر مریض بہت کمزور ہے، پھر اس کو فیرم فاس اور چائنا دور کرنے کے لیے یہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو اس کے ایسے مریض کے لیے جو ہدایات ہیں، خاص طور پر ان امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ غذا اس کی اچھی ہو، مقوی ہو، تازہ ہوا اس کو روزانہ یعنی کہ سیر کرے، باہر نکلے کھلی ہوا میں، اور باقاعدہ ہلکی پھلکی ورزش کرے۔ تو اس کے غذا جو ہے وہ قابل ہضم ہونی چاہیے، لیکن مقدار میں زیادہ نہیں، جتنی وہ ہضم کر سکے۔ دودھ، روٹی، آلو، چاول وغیرہ یہ سب مفید ہیں اس کے لیے۔ کاڈ لیور آئل کا استعمال بھی اس مرض میں زیادہ اچھا ہے، جبکہ بخار تیز نہ ہو تو دن میں 2-3 مرتبہ کاڈ لیور آئل آپ دے سکتے ہیں، جب مریض زیادہ کمزوری کی طرف جا رہا ہو، دبلا پتلا ہو۔ اس کی ورزش جو ہے کھلی ہوا میں کرنی چاہیے، مگر اتنی نہیں کہ جس سے تھکاوٹ ہو جائے، اتنی کرو کہ جو مناسب ہو۔ تو خنازیر کے مریضوں کے لیے پہاڑی علاقہ، سمندری ہوا نہایت صحت بخش ہوا کرتی ہے۔ ایسے مریض کو سمندر کے کنارے پر زیادہ رکھنا چاہیے یا پہاڑی علاقے میں۔ تو کپڑے جو ہیں مریض کے مناسب ہوں، نہ زیادہ ٹھنڈ آب و ہوا کے مطابق ہوں۔ مرطوب آب و ہوا اس کو جو ہے نقصان دیتی ہے زیادہ تر، اس لیے ایسے مریض کے کمرے میں تازہ ہوا کی آمد و رفت جو ہے بلا روک ٹوک ہونی چاہیے، اور تازہ اور نمکین پانی میں غسل کرنا جسم کو تر و تازہ بخشتا ہے۔ اس لیے اس کے کپڑے بھی صاف رکھنے چاہیے، اس کا بستر بھی روزانہ صاف ہو، ٹانگیں اور بازو گرم
رہنے چاہیے، یعنی مالش وغیرہ کی جائے، اور اس طرح یہ نازک مریض، اس کا علاج بھی کافی محنت چاہتا ہے، تو سنبھالنے والوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے ایسے مریضوں کا، کہ ایسے مریض جو ہے یہ ہوتے کم ہیں، عام نظر نہیں آتے، بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ جن کو وہ یہ مرض ہو جاتا ہے پھر وہ جلدی باہر معاشرے میں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا حفظ و ناصر ہو۔ تو آج کا یہی ایک بیماری ہے، اس پر ہی اکتفا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔